بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کزن نے وحشی درندہ بن کر میرا وہ حشر کیا۔ میرا نام ماریا ہے۔ میں 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں۔ ایک بھائی مجھ سے بڑا ہے اور 2 بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں۔ جب سے ہوش سنبھالا گھر میں غربت اور ماں باپ کی لڑائی دیکھی۔ اس لڑائی کی وجہ سے میرا بڑا بھائی ماموں کے پاس بھیج دیا گیا۔ لڑائی کی سب سے بڑی وجہ ابو کی بد زبانی اور کوئی کام نہ کرنا تھا۔ امی سارا دن سلائی مشین پر محلے کی عورتوں کے کپڑے سلائی کر کے ہماری روٹی کا بندوبست کرتی تھیں۔ امی ابو کی روز روز کی لڑائی کی وجہ سے میں صرف پرائمری تک ہی پڑھ سکی تھی۔ مجھ سے چھوٹا بھائی ابھی 4 سال اسکول گیا تھا، بڑی مشکل سے 4تھی تک پڑھ سکا تھا۔ اس کے بعد اس نے کہا میں نے مکینک کا کام سیکھنا ہے۔ سب سے چھوٹا بھائی جس کی عمر 13 سال ہے وہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہا ہے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، لہٰذا وہ گزر گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا۔ میری امی کا ایک کزن جو دبئی میں جاب کرتا تھا، اس کا نام ماجد تھا۔ پیار سے سب اسے ماجو کہتے تھے اور میں بھی اسے ماجو مامو کہتی تھی۔ امی ابو کی لڑائی کی وجہ سے مجھے بھی بد دعائیں ملتی تھیں۔ امی کہتی تھی جب سے تم لوگ پیدا ہوئے ہو ہمارے گھر میں بد نصیبی آئی ہے، ہمارے گھر کے حالات ایسے ہیں۔ امی کی باتیں سن کر میرا بہت دل دکھتا تھا۔ میں تنہائی میں بیٹھ کر روتی، اللہ سے رو رو کر دعا کرتی کہ یا اللہ امی اور ابو کو اتفاق دے۔ غربت سے تو میں پہلے ہی تنگ ہوں، کم از کم لڑائی تو نہ ہو۔ پہلی بار جب ماموں ہمارے گھر آئے، اس وقت میری عمر 10 سال تھی۔ دروازے پر دستخط ہوئی تو امی نے کہا مائرہ جاؤ دروازے پر دیکھو کون آیا ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ماموں موٹر سائیکل لیے کھڑے تھے۔ میں نے دروازہ کھول دیا، ماموں موٹر سائیکل لے کر اندر آ گئے۔ امی نے مجھے کہا جاؤ چائے بنا کر لے کر آؤ۔ میرے ابو کے رویے کی وجہ سے ہمارے گھر میں رشتہ دار کم ہی آتے تھے۔ ماموں ماجو بھی تقریباً 5 سال کے بعد آئے تھے۔ میں نے پوچھا ماموں دبئی سے کب آئے ہیں؟ بولے 4 دن ہو گئے ہیں۔ پھر سوچا کہ باجی کائنات کو مل کر آؤں۔ اچھا ماموں میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ میں نے جلدی سے کہا تو وہ بولے میں آ گیا ہوں، یہ کیا کم ہے کیا؟ اس وقت ان کی یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی مجھے، مگر بعد میں خود پتہ چلا کہ ایک دن ہمارے ساتھ رہے پھر چلے گئے تھے۔ جاتے وقت مجھے 500 روپے دے گئے تھے۔ ہمارے گھر کا موبائل نمبر لے گئے تھے کہ جا کر آپ لوگوں کو فون کرتا رہوں گا۔ وقت امی ابو کی لڑائی میں گزرتا گیا۔ 2-3 ماہ کے بعد بھائی آتا، ایک دن مشکل سے رہتا پھر چلا جاتا۔ امی کو بڑے بھائی سے زیادہ پیار تھا، اسے کہتی تھی کہ تم ہی تو ہو جو میرے دکھ ختم کرنے کے لیے ہو۔ میں تو تنگ آ گئی ہوں تمہارے باپ کی باتیں سن کر، دل لگا کر پڑھائی کیا کرو، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ میں 12 سال کی ہوئی تو امی نے میرا محلے میں آنا جانا بند کر دیا، بقول ان کے کہ اب میں بڑی ہو گئی ہوں۔ اسی دوران میری آنٹی ماجدہ کی اچانک وفات ہو گئی تھی۔ ہم سب وہاں پہنچ گئے۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں۔ 3 دن ہم وہاں رہے۔ وہاں ہمارے ماموں ماجو بھی آئے ہوئے تھے۔ 3 دن میں وہ زیادہ تر ہمارے ساتھ ہی رہے۔ حالانکہ یہ وفات کا موقع تھا، ان کو باہر مردوں میں بیٹھنا چاہیے تھا، مگر وہ ہر وقت میرے آگے پیچھے ہی رہتے تھے۔ باتوں باتوں میں ماموں نے میرے ہاتھ چوم لیے تھے، کہا کہ تمہارے ہاتھ بڑے خوبصورت ہیں۔ مجھے ان چیزوں کا علم نہیں تھا۔ ہم لوگ واپس آنے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ ماموں ماجو کمرے میں آ گئے اور کہا میں کل آپ لوگوں کو گھر لے آؤں گا، آپ لوگوں سے ملنے کا دل بہت چاہتا ہے۔ امی نے کہا آج ہی آ جاؤ، تمہارا اپنا گھر ہے، تم غیروں کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ ماموں ماجو بولے نہیں، میں کل آپ کے علاقے میں کسی کام کے لیے آ رہا ہوں، جب ہی آپ کے گھر بھی چکر لگا لوں گا۔ ایک ضروری بات تو میں بتانا ہی بھول گئی۔ ماموں دبئی سے مسلسل 3 گھنٹے فون پر بات کرتے تھے۔ امی سے بمشکل 10 منٹ بات کرتے تھے، باقی ساری باتیں تو مجھ سے کرتے تھے۔ مجھے کہتے میرا دل نہیں لگتا، پاکستان بڑا یاد آتا ہے۔ کبھی اپنی بیوی کی باتیں بتاتے، اس نے یہ بھی کہا وہ بھی کہا۔ میں بڑا حیران ہوتی کہ ماموں یہ باتیں مجھ سے کیوں بتاتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ باتیں امی کو نہ بتانا۔ عمر کے جس حصے میں تھے اکثر لڑکیوں سے ایسی غلطی ہو جاتی ہے۔ دوسرے دن صبح 9 بجے ماموں ہمارے گھر آ گئے۔ ابھی ہم ناشتہ کر رہے تھے۔ ماموں کافی ساری چیزیں میرے لیے بھی لے کر آئے تھے، پونی، کلپ، کپڑے وغیرہ وغیرہ۔ مجھے کمرے میں لے گئے تھے اور ساری چیزیں مجھے دی، پیار سے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے بعد امی نے آواز دی تو ہم باہر آ گئے۔ باتوں باتوں میں امی نے کہا ماجو اب مائرہ بڑی ہو رہی ہے، اس کا رشتہ تو تلاش کرو۔ وہ مسکرا کر بولے میری چھٹی پوری ہو گئی ہے،
اگلی دفعہ میری چھٹی پوری ہو گئی ہے، اگلی دفعہ آؤں گا تو اپنی مائرہ کے لیے اچھا سا رشتہ تلاش کروں گا۔ ماموں تقریباً 2 سال کے بعد پاکستان آئے تھے، کہنے لگے مائرہ کو ہمارے پاس بھیج دو، 2-3 دن کے بعد چھوڑ جائیں گے۔ امی نے کہا میری طبیعت خراب ہے، اس دفعہ رہنے دو، اگلی دفعہ لے جانا۔ وقت گزرتا گیا، میں ماموں ماجو کی باتوں میں آتی گئی۔ جب بھی فون آتا ماموں کہتے کمرے میں جا کر بات کرو، میں جلدی سے کمرے میں جاتی، اکثر امی ابو کی لڑائی ہو رہی ہوتی تھی۔ ماموں کہتے تمہاری امی ابو ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، انہیں کچھ سمجھاؤ۔ میں دل ہی دل میں کہتی جب امی ابو کو خود احساس نہیں ہے یا وہ مجھے بد دعائیں دیتے ہیں، وہ میری کیسے بات مان سکتے ہیں۔ ایک دن امی ابو کی لڑائی عروج پر تھی، ہم بہن بھائی خاص کر کے ان کے نشانے پر تھے۔ اب وہ کہتے مائرہ بڑی ہو گئی ہے، اس کا خیال رکھا کرو۔ امی کہتی تم گھر پر ہوتے ہو، تم ہی خیال رکھ لیا کرو۔ یہ باتیں سن کر مجھے بڑا دکھ ہوتا، یہ کیسی ماں ہے جسے پتہ ہی نہیں کہ اس کی بیٹی جوان ہو گئی ہے یا پھر اس سے کچھ اچھا برا بتانا ہے۔ بس امی ابو کے پاس بیٹھی تو یہی گلا کرتی تھی کہ یہ 10 بجے تک سوتی رہتی ہے، گھر کے کام نہیں کرتی، سلائی مشین پر بھی نہیں بیٹھتی۔ خیر کچھ باتیں اپنے پاس سے بنا کر کہتی تھی، مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا۔ 2 سال اور گزر گئے۔ ماموں ایک بار پھر پاکستان چھٹی پر آئے، 1 ہفتے کے بعد ہمارے گھر آئے تو اپنی بیگم کو بھی ساتھ لائے۔ رسمی دعا سلام کے بعد ماموں نماز پڑھنے چلے گئے۔ ان دونوں کے رویے سے لگتا تھا کہ ان کی آپس میں نہیں بنتی۔ ماموں مجھے جو کچھ اپنی بیوی کے بارے میں بتاتے تھے وہ میں سچ مان لیتی تھی۔ بہرحال مجھے دل سے ان کی بیگم اچھی لگتی تھی۔ ایک دن ہمارے پاس رہے، دوسرے دن صبح کا ناشتہ کر کے چلے گئے۔ جاتے جاتے مجھے کہا تیار رہنا، ہم آپ کو لینے آئیں گے۔ امی نے بھی مجھے ان کے گھر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ 14 سال کی عمر کو پہنچی تو ہر کسی کا دھیان میری طرف ہو گیا تھا۔ محلے میں دھوم مچ گئی تھی کہ ان کی بیٹی تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے۔ محلے کی تو جو بھی عورت آتی تھی مجھے دیکھ کر حیران رہ جاتی تھی۔ پتلی کمر، باریک ہونٹ، ناگن جیسی زلفیں۔ محلے کی لڑکیاں کہتی تمہیں تو کسی امیر گھر میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ گورا چٹا رنگ اور باریک نین نقوش۔ موبائل کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ امی سلائی مشین پر بیٹھ کر کام کر رہی تھی، میں کمرے میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ امی نے آواز دی مائرہ دیکھو تو فون کس کا ہے؟ میں نے کہا جی امی، اور پھر موبائل کی طرف بڑھ گئی۔ دیکھا تو ماموں ماجو کا نمبر سامنے اسکرین پر تھا۔ امی کے پاس موبائل لے کر گئی، امی نے کال ریسیو کی اور کچھ باتیں کی۔ ان کی کئی باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ماموں میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اور مجھے آواز دی کہ آ کر ماموں سے بات کر لو۔ رسمی سلام دعا کے بعد ماموں نے کہا کہ ہم آج آ رہے ہیں، تم ابھی تیار ہو جاؤ، تم نے 3 دن ہمارے پاس رہنے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ماموں۔ میں نے ہنستے ہوئے کال کاٹ دی۔ میں نے الماری سے ریڈ کلر کا ریشمی سوٹ نکالا، واش روم سے نہا کر نکلی تو آسمان پر ہلکے ہلکے بادل تھے۔ ابھی میں تیار ہو رہی تھی کہ دروازے پر ہارن کی آواز آئی۔ امی نے کہا جاؤ دروازہ کھولو۔ میں دوڑ کر گئی، دروازہ کھولا تو سامنے ماموں ماجو اور ان کی بیگم کھڑے تھے۔ ماموں نے آتے ہی کہا مائرہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، موسم پہلے ہی خراب ہے، ایسا نہ ہو کہ رستے میں بارش ہو جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر جلدی سے تیار ہوئی، ہلکا سا میک اپ کیا، امی کو گلے لگا کر ملی، ابو کو بھی گلے لگا کر ملی۔ چھوٹا بھائی گھر میں نہیں تھا، ان سے نہ مل سکی۔ ماموں نے کہا 3 دن کے بعد واپس چھوڑ جاؤں گا۔ امی نے بھی کہا ٹھیک ہے۔ ہم لوگ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر ماموں کے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ رستے میں ایک جگہ پر ماموں نے موٹر سائیکل لگائی، ماموں ماجو نے ہمیں فروٹ چاٹ لے کر دی، ہم نے خوب مزے لے کر فروٹ چاٹ کھائی۔ شام 4 بجے ہم لوگ گھر پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر مجھے گھر کی یاد آئی۔ ماموں کہنے لگے پریشان نہ ہو، ہم جلد ہی تمہیں گھر چھوڑ کر آ جائیں گے۔ رات کا کھانا کھا کر ہم سب نے اکٹھے کھایا، میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی 2-3 نوالے کھائے۔ کھانا کھانے کے بعد ماموں نے کہا کہ آج میں کہیں کام سے جانا ہے، اس لیے رات کو شاید میں گھر واپس نہ آ سکوں، تم اپنے مومانی کے کمرے میں ہی سو جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ماموں، جیسا آپ کہیں گے۔ تھوڑی دیر ٹی وی دیکھنے کے بعد میں ماموں کے کمرے میں چلی گئی۔ مومانی بھی سونے کی تیاری کر رہی تھیں۔ گھر میں اور کوئی نہیں تھا، ہم دونوں سو گئے۔ اس رات کیا ہوا، میں کیسے لٹی، میں کچھ بھی نہیں بتانا چاہتی۔ 3 دن کے بعد ماموں نے کہا تیار ہو جاؤ تو میں گھر چھوڑ کر آ جاؤں۔ میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ ماں باپ کو کیسے منہ دکھاؤں گی میں۔ سارے راستے کوئی بات نہ ہوئی۔ دروازہ امی نے کھولا، میں دوڑ کر ان سے لپٹ گئی۔
जी भर कर इतना रोई कि अम्मी ने कहा, मायरा अब घर आ गई हो तो रो क्यों रही हो? मैं अम्मी को कैसे समझाती, तुम्हारी बेटी घर तो आ गई है, पर तुम्हारे भाई ने वहशी दरिंदा बनकर इनकी बेटी की इज्जत गंवा दी है, पैरों तले रोन दिया है। तुम्हारे कज़न ने तुम्हारी बेटी का वो हशर किया है कि वापस आते हुए मामू ने मुझे पहले ही बता दिया था कि अगर तुमने अपने अम्मी या अब्बू को कुछ बताया तो तुम्हारे घर वालों को ऐसा नुकसान पहुंचाऊंगा कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। मामू ने मुझे फ़ौरन छोड़कर वापस चले गए। मैंने दिल में कहा, अम्मी तुम्हारी बद्दुआएं कबूल हो गई हैं, लेकिन दिल की बात ज़बान पर नहीं ला सकी। बस यही कहा। मामू के घर वक्त बहुत अच्छा गुजरा। इसके बाद मामू माजू जब भी फ़ोन करते मुझसे बात नहीं करते थे। वक्त गुजरता गया। तकरीबन 2 साल का अरसा यूं ही बीत गया। इतवार का दिन था। मोबाइल पर कॉल आई। अम्मी ने कॉल सुनी तो कॉल करने वाला इनका छोटा कज़न यानी मामू का छोटा भाई था। उसने बताया कि मामू माजू को पाकिस्तान आए हुए तकरीबन 2 माह हो गए हैं। आज वो कैरी डब्बे में वापस आ जा रहे थे कि मोटरसाइकिल पर अचानक ही गाड़ी का टायर फटा और गाड़ी को आग लग गई। माजिद के जिस्म को ऐसी आग लगी कि मौके पर जाँ बहक हो गया। बाजी आपको इत्तला दे रहा हूँ, 3 बजे इसका जनाजा है, आ जाइएगा। मैंने अम्मी से पूछा किसका फ़ोन था? अम्मी बोली माजिद की गाड़ी को आग लग गई है, वो ज़िंदा जल गया है। फ़ौरन ही मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैं दौड़कर कमरे में गई, अल्लाह के कलाम को सीने से लगाया और कहा, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने दुनिया में ही मुझे इंसाफ दिलवा दिया। अम्मी ने पूछा, तुम्हें मामू की वफ़ात का कोई दुख नहीं हुआ? मैंने कहा, अम्मी जान दुख तो बहुत हुआ है, लेकिन क्या किया जा सकता है, हमने भी तो इस दुनिया से रुखसत हो ही जाना है। खैर हमने मामू की लाश देखी तो अल्लाह याद आ गया। 6 फीट का जवान मर्द जलकर राख हो चुका था। वहाँ के लोगों ने बताया आखिरी वक्त में चीख कर माफ़िया मांग रहा था। मेरे दिल में ख्याल आया, इसने जो कुछ मेरे साथ किया है, मेरी माँ के भरोसे का खून किया है, और फिर कुदरत ने उससे वो बदला भी ले लिया है। वो आखिरी वक्त मुझसे माफ़िया भी ना मांग सका। आज तक मेरा इसे माफ़ करने का दिल नहीं चाहता। आप क्या कहते हैं, क्या मरे हुए इंसान को माफ़ कर देना चाहिए या फिर इसे इसके किए की सज़ा मिलती रहनी चाहिए? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा।